ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام اور برادران اسلام، آج یہ مدرسے میں قرآن کی نسبت پر اور دینی تعلیم کی نسبت پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا. اس کی مناسبت سے آپ کے مدرسے کے ذمہ دار حضرت مولانا اشرف صاحب رات ہی میرے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ آپ کو جلسے میں آنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، حاضر ہو جاؤں گا. میں نے کہا کہ کچھ کہنا بھی ہے. میں نے کہا بھائی میں کہنا جانتا نہیں، بچوں کو درسگاہ میں تو کچھ پڑھا لیتا ہوں تھوڑا بہت، باقی تقریر کا آدمی نہیں ہے. باقی انہوں نے بہرحال پھر اصرار کیا. میں نے کہا چلو 10-5 منٹ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی تو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جائے گی. تو ایک آیت ذہن میں آئی، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جو پوری تو نہیں ہے، البتہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں کچھ صحیح چند باتیں عرض کرنے کی توفیق برآمد فرمائے، پھر مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق برآمد فرمائے. میرے محترم بزرگوں، یہ جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے پس منظر میں ایک حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار. حضرت عائشہ کہتی ہیں جو آپ علیہ السلام کی چہیتی بیوی ہیں کہ آپ علیہ السلام مہاجرین اور انصار کی ایک مجمع میں تشریف فرما تھے. فجاء بعیر، بس ایک اونٹ آیا، اونٹ، وسجد لہ، اور اس اونٹ نے آنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو گیا. جیسے سجدہ کرتے ہیں وہ گر گیا اور اپنی پیشانی اس نے زمین پر پھینک دی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام صحاب مہاجرین اور انصار کے مجمع میں تھے. اونٹ آیا اور وہ آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. سجدہ کا ایک مطلب تو واضح یہی ہوتا ہے جو زیادہ تر علماء لکھتے ہیں کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا، اور سجدے کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کسی کے سامنے جھک جانا، اس پر بھی سجدے کا اطلاق ہوتا ہے. اور بعض حضرات نے لکھا بھی ہے بعض اس نے سجدہ کیا. فقال اصحابہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے صحابہ نے اونٹ کو آپ کی خدمت میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا. آپ کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تسجد لکا البہائم والشجر،
اے اللہ کے رسول آپ کے سامنے جانور اور درخت سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، جب بہائم اور جانور اور درخت آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور آپ کو سجدہ کیا کریں۔ یہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جانور اور درخت آپ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے لیے سجدہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا ربکم، آپ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، وَأَكْرِمُوا بِأَخِيكُمْ، اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ جب صحابہ نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی درخواست پیش کی اور اپنی خواہش ظاہر کی تو آپ علیہ السلام نے یہ کہا نہیں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی پر عبادت کرو۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سجدہ کرنا یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے، سجدہ کرنا یہ ایک قسم کی عبادت ہے۔ اب سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سجدے کو کہتے ہیں سجدہ عبادت اور ایک سجدہ ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت تو کسی بھی امت میں کبھی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا ہے، یاد رکھیے، سجدہ عبادت تو کسی بھی امت میں کبھی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا ہے۔ البتہ سجدہ تعظیمی امم سابقہ میں غیر اللہ کے لیے اس کی اجازت تھی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی کیا، برادران یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ امم سابقہ میں سجدہ تعظیمی کی گنجائش اور جواز تھا، لیکن اس امت کے اندر سجدہ عبادت کے ساتھ ساتھ سجدہ تعظیمی کو بھی گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے۔ یہ جو علماء کچھ متساہل ہیں ان حضرات نے بھی لکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے ایک ترجمہ لکھا کنز الایمان، کنز الایمان کے نام سے ایک ترجمہ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی کا، اس پر حاشیہ لکھا ہے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے۔ سورہ یوسف کے آخری حصے میں ایک آیت ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، برادران یوسف کا یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنا مذکور ہے اس آیت میں۔ اس کے حاشیے میں اس آیت کے پر جو حاشیہ ہے تو مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی لکھتے ہیں کنز الایمان کے حاشیے میں کہ سجدہ عبادت تو کسی بھی امت میں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا ہے، البتہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ کچھ متساہل ہیں انہوں نے بھی ناجائز لکھا ہے۔ تو یہ ایک بات بیچ میں آ رہی تھی تو میں یاد کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت امرت احدا، اگر میں کسی کو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو لامرت المرأة لزوجتها، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن وہ علماء جانتے ہیں لو کنت، فرمایا آپ نے اگر حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن آپ نے دیا نہیں اور کسی بھی طریقے کے سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب یہ صحابہ کی طرف سے اپنی خواہش کا اظہار ہوا کہ اے اللہ کے رسول
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کے لیے تو ہم سجدہ کیا کریں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے. فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو تو کتاب دے اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی، میرے پرستار ہو جاؤ. یہ کسی نبی کے لیے ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس نبی پر اتنا بڑا انعام فرمایا کہ اس بشر پر کہ اس کو کتاب دی. کون سی کتاب؟ جس کو کتاب ہدایت کہا جاتا ہے، اس کو ہم لوگ قرآن سے تعبیر کرتے ہیں. کتاب ہدایت دے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے ایک شخص کو اور اس کو نبوت سے سرفراز فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرنے والے ہو جاؤ. یہ ممکن نہیں. گویا سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے، چاہے کسی بھی قسم کا سجدہ ہو، وہ گویا غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو فرمایا یہ اس کے لیے شاید نشان نہیں. کیا کہے گا وہ نبی؟ ایسا نبی جس کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ کیا کہے گا؟ اس کی شاید نشان کیا ہے؟ لیکن پورو ہم پانی کیا، البتہ وہ یہ کہے گا لیکن پورو سے پہلے یہ نہیں ہوگی کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. البتہ یہ تعلیم اور یہ ہدایت ہوگی اس کی طرف سے، پورو ہم پانی پینا، تم باعمل عالم بن جاؤ. ربانیت کو اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں، باقی میں بہت مختصر لفظوں میں آپ کو میں نے بتایا ہے. باعمل عالم بن جاؤ. اب باعمل عالم کس طرح بنا جائے گا؟ فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. دنیا دار الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی عادت ہوتی ہے، ایک اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اللہ کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ بغیر پانی پیے آدمی کا پیاس بجھ جائے. پیاس لگ رہی ہے ایک آدمی کو، اللہ کی قدرت، اللہ چاہے تو بغیر پانی پیے اس کی پیاس بجھا سکتا ہے. اللہ کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ بغیر کھانا کھائے پیٹ بھر سکتا ہے. اللہ کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کے بغیر بچہ پیدا کر دے. کیا حضرت آدم علیہ السلام کو. اللہ کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ وہ بغیر عورت کے بچہ پیدا کر دے. کیا حضرت حوا کو آدم علیہ السلام سے. اللہ کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ تنہا عورت سے بچہ پیدا کر دے بغیر باپ کے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا صرف حضرت مریم سے. تو ایک تو ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی عادت. اللہ کی عادت یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ وابستہ کیا ہے. پیاس بجھانی ہے اس کے لیے پانی پینا پڑتا ہے، کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے پیٹ بھرنا ہے تو کھانا کھانا پڑتا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بہرحال تلاش کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بلاکن کونوا ربانی کی باعمل عالم بن جاؤ. اب اس کا سبب کیا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، کس چیز کے ذریعے باعمل عالم بن سکتے ہیں؟ فرمایا تعلیم کتاب اللہ اور درس کتاب اللہ کے ذریعے بنو. اللہ کی کتاب کو ایک دوسرے کو سکھاؤ اور اللہ کی کتاب کو سیکھو. تو اللہ کی کتاب کو سکھانے اور اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے نتیجے میں ربانی باعمل عالم بننے کا وجود ہو جائے گا. یہ جو مدرسہ ہے، اس کے علاوہ جتنے مدارس ہیں، کیا پڑھایا جاتا ہے اس میں سب جانتے ہیں کہ سب اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. اسی اللہ کی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھانے اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ باعمل عالم بننے کی شکل میں ظاہر ہوگا. اور وہ کتاب اللہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن نازل فرمایا ہے یہ تاریکی سے اور اندھیرے سے، گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے نازل فرمایا ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ کہتا ہے ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے
کہ لوگوں کو تاریکیوں سے اور گمراہیوں سے نکال کر روشنی اسلام کی طرف پہنچائے۔ ایک تو یہ چیز میرے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت سے اشارہ معلوم ہو رہا ہے کہ کتاب اللہ کو سیکھنے اور سکھانے کے نتیجے میں ربانی اور باعمل عالم بننے کا وجود ہوتا ہے، اور کتاب اللہ کو جس جگہ پڑھایا جاتا ہے، جس جگہ کتاب اللہ کو پڑھایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مدرسہ، عربی کا لفظ ہے، اب اردو بولا جاتا ہے۔ درس کتاب میں آیا تم تدرسون، کتاب اللہ کو پڑھنا، اس کے نتیجے میں آدمی باعمل عالم بنے گا۔ اب کتاب اللہ کو کس جگہ پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مدرسہ۔ تب جتنے بھی مدارس ہیں اسلامیہ، ان سب میں اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب اللہ کو پڑھنے اور پڑھانے کے نتیجے میں آدمی باعمل عالم بنتا ہے، اور باعمل عالم بننے کے بعد میں جو فضائل احادیث میں اور قرآن کریم میں علماء کے بیان فرمائے گئے ہیں، آدمی ان کا مصداق بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ میں نے آیت پڑھی، ایک حدیث پڑھی تھی میں نے آپ حضرات کے ساتھ میں، اس کا ترجمہ اور کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تو دعا دی ہے اور ایک آدمی کو بد دعا دی ہے۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، خوشخبری ہو، اچھی حالت ہو، اپنے تمام مقاصد میں کامیابی سے سرفراز ہو۔ کون؟ خوشخبری ہو، اچھی حالت ہو ایسے بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنایا ہے۔ خوشخبری ہو ایسے بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی، بھلے کاموں کی، نیک کاموں کی چابی بنایا ہے، اور برے کاموں کی بندش کا ذریعہ بنایا ہے۔ خیر، نیک کام، نیک کاموں میں قرآن سے بہتر کون سا خیر کام ہوگا؟ جو اللہ کا کلام ہے۔ تو اب اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، خوشخبری ہو ایسے بندے کے لیے، اچھی حالت ہو ایسے بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے پھیلنے اور خیر کے وجود میں لانے اور خیر کی اشاعت کا ذریعہ بنایا ہو، اور برائی اور شر کی بندش کا ذریعہ بنایا ہو، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اس کی حالت اچھی ہو، اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو۔ تو چونکہ قرآن مدرسوں سے قرآن کی اشاعت ہوتی ہے، قرآن سیکھا سکھایا جاتا ہے، تو مدرسوں کو قائم کرنا اور مدرسوں کو بنانا، مدرسوں کو چلانا، مدرسوں کو چلانے میں تعاون کرنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، یہ سب مفتاح للخیر کے تحت لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بن جاتا ہے آدمی۔ جو آدمی مدرسہ جو بہترین خیر کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس میں کسی بھی طریقے کا اگر تعاون کرتا ہے آدمی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک بدعا فرمائی کس کے لیے؟ جس آدمی نے مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے یا اور کوئی خیر کا کام ہے، اس کو مستقل طور پر اس کی بنیاد ڈالی یا اپنی طاقت کے بقدر اس میں حصہ لیا اس کی تعمیر میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بن رہا ہے۔ باقی اس کے برخلاف بدعا ہے آپ کی، ہلاکت ہے ایسے آدمی کے لیے۔ ویل لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر مغلاقا للخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے بندے کے لیے اور ایسے شخص کے لیے کہ جو خیر کے شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو شر کے اور برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور خیر کے رکنے، خیر کے اور بھلائی کے رکنے کا ذریعہ بنے۔ مدرسے کے کام میں، مسجد کے کام میں یا کسی بھی اور نیک کام میں جو آدمی رکاوٹ بن رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کا مصداق بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے اور یہ آیت پڑھی ہے، اس کے پس منظر میں بس یہی بات بتانی ہے کہ مدرسے اور مسجدیں، خیر کے مقامات، ان میں اپنا تعاون کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کسی سے تعاون نہیں ہو رہا ہے پیسے کی شکل میں، تو کم سے کم زبان کی شکل میں تعاون کر دیں، اچھا مشورہ دے دیں۔ باقی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی خیر کا کام کہیں سے مل رہا ہے، اس کے لیے ہم بجائے تعاون کرنے کے اس کے لیے معاند بن جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے
اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صراحت کے ساتھ بنا فرمایا ہے. فرمایا اخذوا عالما او متعلما او عونا او محبا لہما ولا تکن خامس. آپ نے فرمایا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا